السلام علیکم دوستوں، میں ہوں معظم فخر۔ نیب پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا اور اب نیب یہ سوچ رہا ہے کہ یار ہم نے مریم نواز صاحبہ کو بلا کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اب اس میں سے کوئی راہ فرار اختیار کرنا چاہیے۔ تو ہوا ہے نیب اسلام آباد کے اندر ایک اجلاس، جہاں پر نیب لاہور کے حکام سے بھی رائے طلب کی گئی اور اس اجلاس کے اندر جو نیب آفس ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہوا، وہ ہم نے کہا یار یہ حکم نامہ جو ہم نے مریم صاحبہ کی طلبی کا کیا ہے اس کو لے لیتے ہیں واپس، اور اس کی جگہ پر ہم اپنی ایک ٹیم بھیج دیتے ہیں 26 مارچ کو جاتی عمرہ۔ وہ خود وہاں پہ وہ نیب ٹیم جائے اور جاتی عمرہ میں ہی بیٹھ کے مریم صاحبہ سے جو تفتیش کرنی ہے وہ کر لے اور وہ آ جائے واپس۔ اور اس اجلاس کے اندر ہو سکتا ہے کہ اب اس فیصلے کا اعلان ہو جائے، ادروائز کل تک تو اس فیصلے کا اعلان ہو جائے گا، حتمی صورتحال ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اس اجلاس کے اندر اور کیا کیا باتیں ہوئی یہ تو میں بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن جو دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لاہور کے امن کو سبوتاج کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنا ہے، اور وہ منصوبے کے تحت یہاں پر ایک بدامنی کی فضا پیدا کی جائے گی اور اس کے لیے 1.25 ارب روپے کی خطیر رقم تقسیم کر دی گئی ہے۔ اور یہ انکشاف کسی سرکاری ادارے، کسی ریاستی ادارے، کسی خفیہ ادارے، کسی ISI، IB، اسپیشل برانچ، FIA نے نہیں کیا۔ یہ جو انکشاف کیا ہے یہ حافظ حسین احمد صاحب نے کیا ہے، جنہیں حال ہی میں مولانا فضل الرحمان نے چند ساتھیوں سمیت اپنی جماعت سے باہر نکالا تھا۔ حافظ حسین احمد نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو رینٹل مارچ ہونے جا رہا ہے، اس رینٹل مارچ کی جو اس پر اخراجات ہیں اس کی وصولی کے لیے مولانا فضل الرحمان لاہور آئے تھے اور جاتی عمرہ گئے، اور وہاں پر جا کے انہوں نے مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات کسی مارچ وغیرہ کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ملاقات وہ کلیکشن کرنے کے لیے تھی 1.25 ارب روپے کی، جس کو وہ لاہور کے اندر بدامنی کے لیے استعمال کر سکیں، اور یہ چونکہ انہوں نے پیسے لینے تھے لہٰذا بالمشافہ ملاقات ضروری تھی۔ تو بڑا حیران کن قسم کا ٹویٹ ہے، لیکن یہ معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا۔ اس ٹویٹ کے سامنے آنے کے بعد جو حکومتی اینکرز تھے انہوں نے تو ایک طوفان مچا دیا۔ انہوں نے کہا جناب لاہور کے اندر دہشت گردی کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، اور 26 مارچ کو تو لاہور کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ مختلف پاکستان کے مختلف علاقوں سے جو جتھے ہیں وہ لاہور آ چکے ہیں، لاہور کے نواحی علاقوں کے اندر ان کو آباد کر دیا گیا ہے۔ 26 مارچ کو نکلیں گے، ڈانگے سوٹے ان کے پاس ہوں گے، پتھر بردار لوگ ہوں گے، مدرسے کے طالب علم ہوں گے جو ہر گاڑی کے شیشے توڑیں گے، جو ہر ٹریفک سگنل کو توڑ دیں گے، جو نیب آفس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ بڑے لمبے چوڑے یہ ویلاگس چل رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو وہ پتہ چل جائے گا۔ لیکن اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس یہ ساری انفارمیشن موجود ہے کہ لوگ آ بھی گئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں پہ ٹھہرے ہیں، تو یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے، راؤنڈ اپ کریں، ان کو گرفتار کریں۔ مولانا فضل الرحمان بھی یہاں پہ ہیں، پیسے اگر وہ لے کے گئے ہیں تو حکومتی ادارے کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ اور اگر وہ سوئے ہوئے ہیں تو ان کو پھر جاگنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ نیب ہے جس نے مولانا فضل الرحمان کو اتنے لمبے لمبے سوال نامے بھیجے تھے، کال اپ نوٹسز بھیجے تھے، اور مولانا صاحب نے اس سوال نامے کے جواب میں ایک اپنا سوال نامہ بھجوایا تھا جہاں پر انہوں نے بڑے خطرناک سوال پوچھے تھے۔ تو اس کے بعد تو پھر نیب تو خاموش ہو کے بیٹھ گئی، نیب نے تو دوبارہ پھر ان کو نہیں بلایا۔ وہ کیوں نہیں بلایا؟ اور یہ حافظ حسین احمد صاحب کا تو معاملہ اس وجہ سے بھی اتنا زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو تو ذاتی اناد ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اس وجہ سے کہ مولانا نے ان کو اور ان کے دیگر ساتھیوں کو اپنی جماعت سے نکال دیا۔ لہٰذا کیا ہم ان کے اس ایک بات کے اوپر اتنا بڑا ہنگامہ کریٹ کر دیں گے؟ اور ساتھ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ کراچی کا اخبار ہے امت، وہاں پر تو یہ خبر بھی شائع ہوئی ہے کہ جی مولانا نے 78 کروڑ پہ لے لیا۔ تو عجیب سی بات ہے کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ کس قسم کا وبیلا ہے اور یہ وبیلا کیوں مچایا جا رہا ہے۔ انفیکٹ یہ بات تو اس حد تک مانی جا سکتی ہے، یہ کہی جا سکتی ہے کہ یقینی طور پر کہ 26 مارچ کو اگر مریم نواز صاحبہ پورے جاہ و جلال کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنی مکمل ریلی کے ساتھ ٹھوکر نیاز بیگ تک پہنچتی ہیں تو وہاں پر تصادم کا خطرہ موجود ہوگا، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ اپنی ایک جماعت کی پاپولر لیڈر ہیں، اور پاپولر لیڈر جب کسی جگہ پر پیش ہونے جاتا ہے تو اس کا کراؤڈ جو اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے وہ چارجڈ ہوتا ہے، اور چارج کراؤڈ کو قابو میں رکھنا، اور اس صورت میں جب مرکزی لیڈر وہاں پہ موجود نہ ہو، وہ نیب آفس کے اندر پیشی بھگت رہا ہو، تو باہر کراؤڈ کو روکنا، کیونکہ یہ تو اس قسم کی بات ہو جاتی ہے نا، بارود کے ڈھیر پر چنگاری
تو بڑے آرام سے لگ جاتی ہے اور خوفناک دھماکہ ہو سکتا ہے. تو یہ منصوبہ اگر کسی نے بنایا تو وہ میرا خیال ہے کہ یہی منصوبہ ساز ہیں. ان منصوبہ سازوں سے پوچھنا چاہیے کہ جناب یہ آپ کے ذہن میں ایسا منصوبہ کیسے آیا کہ ایک ریلی کے اوپر، ریلی کے ساتھ، ٹھیک ہے ماضی کے اندر ایسی ایک واقعہ ہو چکا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر دفعہ اس تاریخ کو دہرایا جائے. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ اس کی ذمہ داری نون لیگ پر تو نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ وہ تمام لوگ اس کے ذمہ دار ہیں جن کے پاس یہ تمام انفارمیشن موجود ہے، لیکن وہ یہ انفارمیشن کسی جگہ پر دے ہی نہیں رہے، اس کو روک کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پاس. عجیب سی بات لگ رہی ہے. اصل تو معاملہ یہ ہے کہ وہ فضا قائم کی جائے. جس طرح آپ کو یاد ہے کہ لاہور کے اندر جب نون لیگ کا جلسہ تھا اور یہاں پر پی ڈی ایم کا جلسہ تھا تو اس سے پہلے ایک فضا قائم کر دی گئی تھی کہ جناب دہشت گرد آ گئے ہیں وزیرستان سے، خودکش حملہ آور 6 آ گئے ہیں، لاہور کے اندر کئی مقامات پر خودکش حملوں کا خطرہ ہے، مریم نواز کو ٹارگٹ کیا جائے گا. اور اس کے نتیجے میں جو حاصل کرنا تھا مقصد وہ یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کیا جائے تاکہ وہ گھروں سے باہر ہی نہ نکلیں. اور اب جو 26 مارچ کو نون لیگ نے ریلی پلان کی ہے، اس سے پہلے اس قسم کا ماحول بنانے کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن کے اندر ایک کنفیوژن کریٹ کی جائے، ایک ابہام کریٹ کیا جائے، ایک خوف و ہراس کا ایک پورا ماحول بنایا جائے تاکہ لوگ باہر نکلنے سے ڈریں اور اس دن ٹھوکر والے ایریے میں کوئی بندہ نظر نہ آئے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے آنا ہے. ٹھیک ہے مولانا فضل الرحمان صاحب آئے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات بھی ہوئی مریم نواز سے، لیکن وہ ملاقات کوئی کلیکشن کے لیے نہیں تھی، وہ ملاقات تھی فائر فائٹنگ کے لیے، وہ ملاقات تھی اتحاد کو بچانے کے لیے، وہ ملاقات تھی اتحاد میں شامل 2 بڑی جماعتوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو دوریاں پیدا ہو رہی تھیں ان دوریوں کو ختم کرنے کے لیے. لیکن وہ دوریاں بھی ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ آج جو سوشل میڈیا پر جس طریقے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کیے ہوئے ہیں، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ آگ بھی بجھنے والی نہیں ہے اور یہ آگ اب پھیل رہی ہے. اور اگر یہ اسی طریقے سے پھیلتی رہی تو یہ پی ڈی ایم کا مستقبل بھی کچھ زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا تابناک، خوشگوار وہ نظر نہیں آ رہا. آلدو کہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کو فون بھی کیا ہے اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھیجیں 26 مارچ کو مریم نواز صاحبہ کی آنت کے لیے، ان سے اظہار یکجہتی کے لیے، تاکہ پیپلز پارٹی کی مقامی قیادت بھی اسی ٹرک پہ سوار ہو جس ٹرک پہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں، خاص طور پر مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے لوگ موجود ہوں گے. مولانا عبدالغفور حیدری تو لاہور پہنچ بھی چکے ہیں اور کل ان کی ملاقات بھی ہے میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ سے اور نون لیگ کی قیادت سے، جس میں 26 مارچ کے حوالے سے کوئی حکمت عملی طے کی جائے گی. اور نون لیگ نے بھی اس حوالے سے اپنے اجلاس شروع کیے ہوئے ہیں اور مختلف ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ڈیوٹیاں بھی دی ہیں اور یہ ان کا حق ہے، ڈیموکریٹک رائٹ ہے، اس میں تو کسی کی کوئی دو رائے نہیں ہے. بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اسی طریقے سے جلوسوں کے ساتھ کاغذات نامزدگی داخل کرانے جاتے ہیں. خود عمران خان جب اپنے نامینیشن پیپرز فائل کرنے گئے تو بڑا زبردست ان کا ساتھ لوگ موجود تھے، ان کے پارٹی کارکنان موجود تھے. تو یہ مریم کا بھی حق ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن آصف علی زرداری صاحب نے بھی مولانا فضل الرحمان کو اس فون کے جواب میں کوئی ٹھنڈا ٹھاری جواب دیا ہے. انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، لیکن آپ نے ذرا دیر کر دی. آپ کو یہ اعلان کرنے سے پہلے ہم سے اگر بات کر لیتے تو اچھا ہوتا، یہ کر لیتے تو اچھا ہوتا، یہ کر لیتے تو اچھا ہوتا. اچھا اب میں اپنی پارٹی کے دیگر لوگوں سے مشورہ کر کے پھر میں آپ کو واپس بتاتا ہوں کہ ہم آ سکتے ہیں کہ ہم نہیں آ سکتے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر تو تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ کرے تو اس کو یہاں پر آنا چاہیے، مریم صاحبہ کے ساتھ آنا چاہیے. اس سے ان کی جو دوریاں ہیں وہ تھوڑی سی کم ہوں گی. لیکن اصل میں معاملہ اب جو ڈپٹی چیئرمین اپوزیشن لیڈر کا سینٹ کے اندر جو ڈیولپ ہو گیا نا، اس نے انفیکٹ دونوں جماعتوں کے اندر خاصی بدمزگی کریٹ کی ہوئی ہے. اور یہ ہے تو افسوس کی بات کہ ایک عہدے کے لیے جو حلیف جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ کان کترنے لگیں، یہ کچھ زیادہ مناسب صورتحال تو نہیں ہے اور اس کی کسی بھی طریقے سے تعریف نہیں کی جا سکتی. لیکن سیاست ہے ہی اپنے مفاد اٹھانے کا، اور اس موقع پر جب ہر ایک بندہ اپنے مفاد اٹھا رہا ہو تو کوئی سیاسی جماعت کیسے پیچھے ہٹ سکتی ہے. پیپلز پارٹی نو ڈاؤٹ اس پورے سینیریو کے اندر جس پارٹی نے سب سے زیادہ گین کیا ہے اس پی ڈی ایم کے ایپیسوڈ کے اندر وہ پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی بالکل آئسولیشن میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن سامنے آ گئی، سامنے آ کے پاپولر ہوئی، اپنے نیریٹو کو بلڈ کیا
کیا, پی ڈی ایم کو لیڈ کرتی ہوئی نظر آئی, سینٹ الیکشن بائی الیکشن کے حوالے سے اس کے نیریٹو کو تسلیم کیا گیا, لیکن ایک حد تک آنے کے بعد جب باقی جماعتوں کو, خاص طور پر نون لیگ نے یہ فیل کیا کہ یہ اب حد سے زیادہ آگے بڑھیں اور اگر یہ پیپلز پارٹی کی ڈومینیشن ایسے ہی رہی تو ہم تو بالکل بیک فٹ پہ چلے جائیں گے. اور پنجاب تو آپ کو پتہ ہے پھر نون لیگ کے لیے تو بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے. نون لیگ کسی بھی صورت پنجاب سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, اور وہ کسی صورت بھی پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر اتنی زیادہ سپیس دینے کے حق میں بھی نہیں ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے مقابلے میں زیادہ پوٹینشیل تھریٹ ہے نون لیگ کے لیے. اگر پیپلز پارٹی واقعتاً اپنے پرانی ڈگر پہ واپس جائے اور اسی طریقے سے پیپلز پارٹی بنے جیسے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ٹائم پہ تھی, تو پھر نون لیگ کے لیے پیپلز پارٹی کو آئسولیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آج کل کے حالات کے اندر تو یہ کام کرنا بہت زیادہ آسان ہے. اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سچویشن جس طرح روز بروز آگے بڑھتی جا رہی ہے اور یہ دوریاں جس طریقے سے بڑھتی جا رہی ہیں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ڈی ایم بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. ایک حصے کے اندر مولانا فضل الرحمان, مریم نواز صاحبہ, اچکزئی صاحب, بلوچستان کی دیگر کانفرنس جماعتیں وہ ایک طرف ہو جائیں گی, پیپلز پارٹی, اے این پی, قومی وطن پارٹی اور باقی جماعتیں وہ ایک طرف ہو جائیں گی. کہیں یہ 2 اتحاد نہ بن جائیں, اور اگر ایسا کچھ ہوا تو یہ اس کا نقصان صرف اور صرف پاکستان کی جمہوریت کو ہوگا. اب آتے ہیں ہم نیب کی طرف. جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ نیب کا اجلاس ہوا, اس اجلاس کے اندر نیب کے سینئر حکام نے شرکت کی اور چیئرمین جو ہیں جسٹس جاوید اقبال صاحب, ان سے بھی مشاورت کی گئی اور نیب لاہور کے لوگوں نے بھی شرکت کی. نیب لاہور والوں نے بتایا کہ جناب جیسے ہی پچھلی مرتبہ ہم نے مریم صاحبہ کو بلایا تھا تو یہاں پر ایک بہت بڑا سین کریٹ ہو گیا تھا, ڈنڈے سوٹے چلے تھے اور بڑے اور ایسا خوفناک عالم تھا کہ اس کو سنبھالنا مشکل تھا, جس کی وجہ سے ہم نے نیب کے دفاتر کو کلوز کر دیا تھا اور مریم سے معذرت کر لی تھی کہ بی بی ہم اب آپ کو اس صورتحال میں آپ سے کسی قسم کی پوچھ گچھ نہیں کر سکتے, آپ واپس جائیں. تو مریم واپس چلی گئی تھیں. اب جو صورتحال ہے, اس صورتحال کے تناظر میں ہم نے ایک ریکویسٹ کیا پنجاب گورنمنٹ کو کہ ہمیں مکمل سیکیورٹی دے, اور اس کے ساتھ ساتھ رینجر سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ بھی یہاں پر آئیں اور اس پورے ایریے کو ریڈ زون ڈکلیئر کیا جائے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپشن ہے تو بتائیں. تو وہاں پر جو نیب کے سینئر حکام تھے انہوں نے ایک تجویز دی. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پہلے بھی 3 مرتبہ خصوصی ٹیمیں بنوائی تھیں اور خصوصی ٹیموں نے جا کر تفتیش کی تھی. ایک مرتبہ ماڈل ٹاؤن میں, 2 مرتبہ جاتی امراء میں جا کے وہ خود وہاں پہ تفتیش کر رہے تھے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لاہور کے اندر 26 مارچ کو نقص امن کا خطرہ ہے تو آپ پہلے والا کال اپ نوٹس واپس لے لیں, بلکہ اس کی جگہ پر نیب کے جو انٹیروگیشن ٹیم ہے, انویسٹیگیٹرز ہیں, وہ خود چلے جائیں جاتی امراء اور وہاں پر جا کے مریم صاحبہ کو بٹھا کے جو سوال پوچھنے ہیں وہ پوچھ لیں اور اس کے بعد واپس آ جائیں. اس سے نقص امن کا جو آپ کے نزدیک خطرہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اس پر انہوں نے کہا اتنے سانو کسی نے پھڑ کے بوا لیا تو پھر تو مطلب اب خوف و ہراس کی فضا تو موجود ہے نا نیب میں بھی. وہ کہتے ہیں یار ہم وہاں پہ گئے, انہوں نے بٹھا لیا ہمیں, یرغمال بنا لیا, یا ہم جاتی امراء میں جاتے ہیں تو مریم صاحبہ ہم سے ملتی نہیں لیکن ہم وہاں پہ پہنچ جائیں گے. ہم کیسے لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جناب مریم صاحبہ نے ہم سے ملاقات نہیں کی, اور یہ جسٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو یہ اجلاس آخری اطلاع تک تو جاری تھا اور ممکن ہے کہ آج اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ ہو جائے, ادروائز کل تو ڈیفینیٹلی مکمل صورتحال ہمارے سامنے آ جائے گی. لیکن نیب جیسے ادارے کو جس طریقے سے اب پریشرائز, اگر ہم اس کو دیکھیں کورٹس اینڈ کورٹس کے اندر, تو وہ پریشر میں ہے, بھرپور پریشر میں ہے. اور ایسی سچویشن کو کسی بھی طرح جو بھی کریشن ہے اس سچویشن کی وہ نامناسب ہے. اب بہتر تو یہ تھا کہ اچھے طریقے سے معاملہ طے ہو جاتے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہاں پر ہر ایک چیز کی ایک ہائپ اس طرح کی کریٹ ہو جاتی ہے کہ اس سے پھر نظر انداز کرنا, صورتحال کو کام ڈاؤن کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کل نیب اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ نیب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں, اب وہ کہتے ہیں کہ یار یہ صورتحال سے جان چھڑائی جائے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.